أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اس رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ پھر ایک نہایت جامع آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات کو بتاتی ہے۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ دین کی تعلیمات بالکل واضح اور روشن ہیں۔ اب اسے قبول کرنا یا نہ کرنا انسانوں کا کام ہے۔ اسے اختیار کرنے میں کوئی زبردستی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ البتہ جو دین اختیار کرے گا آخرت کی کامیابی اس کا مقدر ہوگی اور وہ کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور کارساز ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور نمرود کا مشہور مناظرہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ پھر دو واقعات کا تذکرہ ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ویران بستی پر ہوا۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ اس مردہ اور ویران شہر کو کس طرح زندگی عطا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی۔ پھر زندہ کر کے پوچھا کہ تم کتنے عرصے اس حالت میں رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا تمہیں اس حالت میں 100 سال گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھو، وہ جوں کا توں ہیں، ذرا بھی گڑا سلا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارا گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کر اس پر گوشت چڑھایا اور اسے زندہ کر دیا۔ انہوں نے یہ سب ہوتا دیکھا تو کہا کہ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ انہیں بتایا جائے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو آواز دی اور اللہ نے تمام ٹکڑے آپس میں ملا دیے اور سب زندہ ہو گئے۔ ان واقعات کا مقصد امت کو یہ بتانا ہے کہ انبیاء و رسل کی تعلیمات محض قیاس اور گمان نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقی اور سچی ہوتی ہیں۔ ان باتوں پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة اس رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے جس کا اجر 700 گنا تک ہے۔ نیز صدقہ وغیرہ کے ذریعے کسی کی مدد کر کے اس پر احسان جتلانے کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس طرح احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم یا زیادہ صدقہ کریں
اللہ تعالی دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس رکوع میں بھی صدقات و خیرات کا بیان ہے۔ خراب اور گھٹیا چیزوں کو صدقہ و خیرات میں دینے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدقہ دینے سے دولت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ صدقات و خیرات سے کبھی افلاس نہیں آتا، جیسا کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ صدقات و خیرات کا اہتمام چھپ کر اور پوشیدہ طور پر کیا جائے، البتہ اعلانیہ طور پر بھی دینا جائز ہے۔ اخیر رکوع میں صدقات کے مستحقین کا تذکرہ ہے کہ ضرورت مند اور فقراء جو لوگ معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان پر یہ رقم خرچ کرنی چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جو غیرت و خودداری کے بنا پر اپنے فاقوں اور معاشی پریشانیوں کو ظاہر نہیں کرتے، انہیں دینا بڑا ثواب کا کام ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدقات و خیرات کی ترغیب کے بعد اس رکوع میں سود کی شدید مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ معاشرتی تباہی کا سبب بنتا ہے، غریبوں کی حق تلفی کرتا ہے، باہمی محبت کو ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے سودی لین دین کو اللہ و رسول سے جنگ کے مرادف قرار دیا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہلاکت و بربادی کا ہونا ظاہر ہے، خواہ وہ ذہنی سکون کا فقدان ہو یا معاشی بحران۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جن لوگوں کو تم نے قرض دیا ہے، اگر وہ کوشش اور محنت کے باوجود وقت پر اس کی ادائیگی نہ کر سکیں، مالی تنگی اور پریشانیاں ان کی زندگی کا حصہ ہیں، تو ان کے حالات درست ہونے تک مہلت دے دو۔ ممکن ہو تو قرض معاف کر کے اسے صدقے میں تبدیل کر دو، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوگا۔ سود سے متعلق اہم مسائل۔ لغت میں ربا کے معنی اضافہ کے ہیں، لیکن شریعت میں ہر اضافہ ربا نہیں بلکہ مالی لین دین کے معاملے میں ایسا مالی اضافہ جس کا دوسرے فریق کی طرف سے کوئی عوض نہ ہو ربا کہلاتا ہے۔ اس کو اردو زبان میں سود اور انگریزی زبان میں انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سود کی حرمت پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ دو ایسی چیزیں جو جنس میں بھی متحد ہوں اور قدر یعنی ناپنے یا تولنے میں بھی، خرید و فروخت میں ان دونوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے، اور ہر دو جانب سے نقد ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگر کسی طرف سے زیادہ ہو اور دوسری طرف سے کم تو یہ سود ہے اور اس کو ربا یعنی تفاضل کہا جاتا ہے، اور اگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو تو یہ بھی سود اور اس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال سونے کے سونے یا گیہوں کی گیہوں سے خرید و فروخت ہے۔ اگر جنس بھی مختلف ہے اور قدر بھی، تو کمی و بیشی اور نقد و ادھار دونوں صورتیں جائز ہیں، جیسے سونا چاندی یا اس کے قائم مقام روپیے پیسے کے عوض تیل خریدنا، کہ سونا چاندی وزنی یعنی وزن کر کے فروخت کی جاتی ہے، اور تیل کیلی یعنی ناپ کر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے قدر مختلف ہے اور دونوں کی جنس کا مختلف ہونا بھی ظاہر ہے، اس لیے ان دونوں کے باہمی تبادلے میں کمی بیشی اور نقد و ادھار دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔
مثلاً ایک سیب کی 2 سیب کے بدلے خرید و فروخت ہو سکتی ہے اگر گن کر ان کی خرید و فروخت ہوا کرتی ہو۔ اگر جنس ایک ہو مگر قدر جداگانہ، یا قدر ایک ہو مگر جنس جداگانہ، جیسے سونا اور چاندی یا جو اور گیہوں، تو ان کی باہم خرید و فروخت کم و بیش کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی تفاضل جائز ہے، مگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار کی گنجائش نہیں۔ شریعت اسلامی نے سود کی حرمت میں تجارتی اور غیر تجارتی اور ترقیاتی اور حاجاتی قرضوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اس لیے تجارتی مقصد سے دیے جانے والے قرض، جیسا کہ آج کل بینک اور سرکاری مالیاتی ادارے دیا کرتے ہیں، ان پر لیا جانے والا سود بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسرے سود۔ موجودہ زمانے میں بینک جو سود لیتے ہیں اور جو سود ادا کرتے ہیں وہ سب حرام اور ناجائز ہیں، اور ان کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ موجودہ زمانے میں روپے پیسے درہم و دینار کے درجے میں ہیں، لہٰذا ان میں کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت حرام ہے اور سود میں داخل ہے۔ ایسے تمام معاملات جن میں نفع متعین کر دیا گیا ہو اور نقصان کا خطرہ قبول نہ کیا گیا ہو، سودی معاملہ ہے اور قطعاً جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو لین دین اور معاملات کے چند قوانین بتائے گئے ہیں۔ مثلاً اگر کسی سے لین دین کرو، ادھار کا معاملہ کرو، تو اس کو لکھ لینا بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ نقد میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، البتہ اگر حالت سفر وغیرہ میں ہو جہاں کوئی لکھنے والا نہ مل سکے تو بغیر لکھے بھی معاملہ کرنا جائز ہے۔ نیز اگر کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو مطالبے کے وقت اسے واپس کر دیا جائے، ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ ایک حکم اس رکوع میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی قسم کی شہادت اور گواہی کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس رکوع کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ نمبر 1، ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے، بلکہ اس پر گواہ بنا لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ نمبر 2، ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کے لیے وقت ضرور مقرر کی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار دینا لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 3، ادھار کے معاملے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اس رکوع میں اولاً تو یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس لیے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی گرفت نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر اپنے دل میں کوئی ارادہ اور بری نیت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس کے بعد مومنین کی بنیادی ایمانی صفات کا ذکر ہے، خاص طور پر یہ کہ مومنین اللہ کے دلوں میں تفریق نہیں کرتے، یعنی سب کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ دیگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ بعض کو نبی مانتے ہیں اور دوسروں کا انکار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں
اور مغفرت کے طلبگار رہتے ہیں۔ اخیر آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو اس کی طاقت و برداشت سے زائد کا حکم نہیں دیتا۔ مؤمنین کی خاص صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔